اب جو اس میں صفت کے 5 قسم نکل آئی، کتنے قسم؟ 5۔ کیا کیا ہے؟ صفت ذاتی، اس کے بعد جو ہو گیا صفت نسبتی، اس کے بعد جو ہے صفت عددی، صفت مقداری اور صفت ضمیری۔ یہ 5 قسمیں ہیں۔ اب اس کی تعریف دیکھیے غور سے۔ سب سے پہلے ہے صفت ذاتی۔ صفت ذاتی، اس صفت مشبہ، اسے جو ہے صفت مشبہ بھی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی جو ایگزام ہوا تھا اسٹیٹ، اس میں پوچھا گیا تھا کہ صفت ذاتی کو دوسرا نام کیا ہے؟ دوسرا نام کیا ہے؟ صفت مشبہ۔ اسی کو کیا نام ہے؟ دوسرا صفت مشبہ۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے اس کو، یعنی صفت ذاتی کو صفت مشبہ بھی کہتے ہیں۔ صفت ذاتی وہ صفت ہے جس سے کسی وصف کا ذات میں شامل ہونا پایا جائے، سمجھے؟ صفت ذاتی وہ ہے جو کسی آدمی کا جو ہے وہ صفت جو ہے ذات کے اندر پائی جائے۔ آگے دیکھیے اسی کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ وصف اس شخص یا چیز کے اندرونی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اور اس کی وضاحت کر دی واضح انداز میں کہ یہ صفت ذاتی جو ہے وہ اس شخص یا چیز کی اندرونی حالت جو ہوتی ہے نا یا کیفیت کو ظاہر کرتی ہے یہ چیز، سمجھے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ صفت ذاتی۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ اپاہج، سیاہ، ہے نا، اس کے بعد چالاک، شاطر، اس کے بعد جو گیا لمبا، اس کے بعد جو ہے چھوٹا، یعنی یہ اس کے ذات میں ہے، اندرونی چیز ہے نا، ذات کے اندر ہے یہ چیز۔ ٹھیک ہے، چھوٹا، لمبا، شاطر پن، تو یہ اس کے ذات کے اندر ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کو؟ صفت ذاتی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، صفت ذاتی ہو جائے گی۔ آگے یہیں پر جو ہے اللہ رب العزت کے 99 نام جو ہے سب صفت مشبہ ہے۔ کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ جو ہے کس کا نام ہے؟ صفت ذاتی۔ اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ صفت ذاتی۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ صفت مشبہ کیا ہے آپ کو؟ صفت ذاتی ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی 99 نام ہیں وہ صفت ذاتی ہے۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ عبد الرحمن یا رحمان جو ہے یہ کون سا نام ہے، یعنی کون سی صفت ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ صفت ذاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اسی کو وضاحت کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی صفت جو ہے عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے، اور وہ نام جو اللہ کی صفت کے اعتبار سے ہے نا دیے گئے اس کی ذات میں مستقل طور پر شامل ہے، جیسے جبار، ہے نا، رحمان، خلاق، قدوس وغیرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ کس کی مثال ہے؟ صفت ذاتی کی مثال ہے۔ اگر طور پوچھ دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام میں سے جبار کس کی مثال ہے نا، کون سی صفت کی مثال ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ صفت ذاتی کی۔ ٹھیک ہے، اب جو کہ صفت ذاتی جو ہے نا اس کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ کیا کیا ہے آپ دیکھیے اس کے صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ تفضیل نفسی، نمبر 2 میں تفضیل بعض، اور نمبر 3 میں تفضیل کل۔ ٹھیک ہے، اب یہ جانتے ہیں تفضیل نفسی وہ درجہ صفت ہے۔ کیا ہے؟ تفضیل نفسی وہ درجہ صفت ہے جس میں کسی چیز یا شخص کی ذات صفت میں ہو، اس میں کسی سے تقابل نہ ہو، یعنی کہ تفضیل نفسی جو ہے وہ جو ہے کسی چیز جو صفت جو ہے وہ اس کے ذات میں ہو، کسی کا مقابلے میں نہ کہیں وہ چیز بلکہ اس کے ذاتی میں ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو اور واضح طور میں سمجھ میں آئے گی، اس کی ہے نا اس میں کسی قسم میں تقابل نہ ہو، جیسے کہ نیک، لائق، ہے نا، اخلاق مند، ہوشیار وغیرہ۔ ہم کسی کو بولتے ہیں کہ آدمی لڑکا جو ہے بہت نیک مند ہے نا، نیک ہے، لائق مند، ہوشیار لڑکا ہے یہ، تو ہم کیا کسی کا تقابل کر رہے ہیں کہ وہ اس سے بڑا لائق ہے؟ ایسا نہیں کر رہے، بلکہ یہ لائق ہے، اس کے ذاتے میں جو ہے یہ صفت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے دوسری قسم جو ہے تفضیل بعض۔ کیا ہے دوسری قسم؟ تفضیل بعض وہ درجہ صفت ہے جس میں ایک چیز کو دوسری چیز یا ایک شخص کو دوسرے پر کیا کی جائے؟ ترجیح دی جائے۔ کیا دی جائے؟ ترجیح دی جائے۔ پہلے والا میں تو جو تقابل نہیں ہو رہا تھا یہاں لیکن جو تقابل ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے بہت لائق، ہے نا، زیادہ لائق، بہت ہوشیار، بہت عقل مند، ہے نا، جیسے مثال ہے دیا ہوا ہے محمود پڑھائی میں اسلم سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں دیکھیے تقابل کر رہے ہیں نا کہ محمود جو ہے پڑھائی میں کس سے زیادہ بہتر ہے؟ کس سے ہے بہتر؟ محمود جو ہے پڑھائی میں اسلم سے زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ تقابل کر رہے ہیں نا، یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو تیسری قسم تفضیل کل۔ تفضیل کل میں کیا ہے؟ وہ درجہ صفت ہے جس میں کسی شخص یعنی کسی چیز کو اس جیسی تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی جائے، جیسے کہ سب سے زیادہ، ہے نا، لائق، سب سے اونچا،
ہے نا, اس کے بعد جو ہے سب سے عقل مند, سب سے چالاک وغیرہ, سب سے چالاک وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے کس کی مثال ہو گئی, تفضیل کل کی, ہے نا. جیسے ہم بول دیتے ہیں کہ یہ لڑکا سب سے زیادہ لائق ہے, کسی کے بارے میں کہہ دیے, ہے نا, کہ یہ لڑکا جو ہے سب سے زیادہ اچھا ہے, تو یعنی تمام چیزوں کا جو ہے اس کو فوقیت دے دی, اس نے اتنے لڑکے میں جتنے بھی تھے سب پر جو ہے اس آدمی کو ہم کیا کر دیے, فوقیت دے دی. ٹھیک ہے, یہ تفضیل کل کی مثال ہو گئی. اس کے بعد جو ہے صفت کی دوسری قسم کیا ہے, صفت نسبتی. صفت نسبتی وہ صفت ہے جو کسی شخص یا چیز کا لگاؤ یا تعلق, ہے نا, کسی دوسرے شخص یا چیز سے کیا کرے, ظاہر کرے. جیسے کہ شاہی جوتا, ہے نا, ترکی ٹوپی, اس کے بعد جو ہے کشمیری شال, جاپانی پنکھا, نورانی چہرہ, اس کے بعد ہندوستانی, کشمیری, جاپانی, اس کے بعد دہلوی, لکھنوی, عیسوی, ہے نا, ہجری وغیرہ. یہ کیا ہے, کس کی مثال ہے, صفت نسبتی کی ہے. آپ جو ہے ترکی ٹوپی, ہے نا, اس کے بعد جو ہے ہندوستانی, کشمیری, یہ سب تو پڑھے ہوں گے, لیکن جو ہے یہ ہجری, عیسوی جو ہے یہاں پر مثال میں لایا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. یہ بھی کس کی مثال ہے, صفت نسبتی کی ہے. اس کے بعد جو تیسری قسم جو ہے صفت عددی, وہ صفت ہے جس سے کسی اسم کی تعداد یا ترتیب, ہے نا, معلوم ہو. جیسے 5 انگلیاں, 4 خلیفے, ہے نا, 2 چادر, کچھ لوگ, تہائی آبادی, ہے نا, تہائی اکثریت, تھوڑے روپیے, 5واں, 6ٹھا, دن دگنا اور رات چگونی میں جو ہے دونا اور چگونی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے چند, کئی, بعض, سب, کل, بہت, ہے نا, بہت سے, تھوڑے وغیرہ جو ہے یہ کس کی مثال ہے, صفت عددی کی مثال ہے. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا, یہ جو ہے سب, کل, بہت, تھوڑا, یہ مقداری میں بھی آئے گا, لیکن اس میں آپ فرق اس اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ بولے گا نا بہت سے لوگ, تو اب دیکھیں لوگ کو دیکھنا ہے. لوگ جو ہے نا صفت عدد اور معدود جو ہوتی ہے نا, تو اس میں معدود کو آپ کو دیکھنا ہے. جیسے یہاں پر لوگ بول دیا تو آپ سمجھ لیے لوگ جب بولے گا نا بہت سے لوگ, تو اب یہاں پر جو کس کی مثال ہو جائے گی, صفت عددی کی ہو جائے گی, چونکہ لوگ کو کیا کیا جاتا ہے, گنا جاتا ہے. سمجھے, جیسے مثال کے طور پہ بول دیا بہت سے لوگ, بہت موبائل بول دیا تھا, اب موبائل کو کیا کیا جاتا ہے, گنا جاتا ہے, تولا نہیں جاتا ہے نا. تو یہاں پر جو کس کی مثال ہو جائے گی, صفت عددی کی. یہ بہت باریکی پوائنٹ ہے جو آپ فرق کرنے کے لیے بہت واضح انداز میں آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ چیز اگر غور کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن آگے جو مثال آئے گی, جیسے کہ بول دیا جائے گا 2 کلو چاول, ہے نا, 2 کلو چاول یا بہت سارے چاول, تو یہ کس کی مثال ہو جائے گی, آپ کی مقداری کی, چونکہ چاول کو جو ہے گینا نہیں جاتا ہے بلکہ تولا جاتا ہے, سمجھے. تو یہ اس طریقے سے آپ فرق کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ دیا ہوں. آپ اس کو غور کریں گے تو بہت بات جو ہے آپ کو آسانی آئے گی, یعنی آسانی سے آپ سمجھ میں آ جائیں گی بات. اس کے بعد چوتھی قسم صفت مقداری, وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کا وزن, ناپ معلوم ہوتا ہے نا, ان کے ساتھ عددوں کا استعمال ہوتا ہے. جیسے 2 کلو چاول, 5 کلو یعنی 5 میٹر کپڑا, 10 میٹر, ہے نا, 10 لیٹر ہے, 10 لیٹر تیل, مٹھی بھر چاول, گز بھر کپڑا, تھوڑا سا دودھ, ہے نا, چلو بھر پانی وغیرہ. دیکھ رہے ہیں نا 2, 3, 5 اس میں بھی آ رہا ہے اور اوپر بھی آیا تھا, یہاں دیکھ رہے ہیں نا اوپر بھی آیا تھا 5 انگلیاں, یہ آ رہا ہے نا, لیکن یہاں بھی آ رہا ہے. تو دونوں میں فرق جو کس طریقے سے کریں گے, معدود کو آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, معدود اگر گنتی والا ہے تو آپ جو سمجھ لیں گے یہ کس کی مثال ہے, عددی کی. اگر وہ ناپ تول والا معدود ہے تو آپ سمجھ لیں گے مقداری کی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ مثال میں مندرجہ ذیل الفاظ بطور غیر متعین صفت مقداری استعمال ہوتا ہے. غیر متعین جیسے کتنا, ہے نا, جتنا, اتنا, کتنا پانی پیو گے, مثال دی ہوا ہے کتنا پانی پیو گے, یہ متعین نہیں ہے, غیر متعین ہے. اور کیا ہے, صفت مقداری ہے. کیا ہے, مقداری ہے. جیسے کتنا پانی پیو گے, جتنا کھانا کھا سکو, ہے نا, کھاؤ, ہے نا, اتنا مت کھاؤ جو کہ نقصان دہ ہو, اتنا مت کھاؤ کہ نقصان دہ ہو. تو یہ کس کی مثال تھی, صفت مقداری کی. لیکن جو ہے یہ کتنا, جتنا, یہ سب جو آئے, اگر پوچھ رہے کہ متعین اور غیر متعین میں کس کی مثال ہے, تو آپ کو کیا کہنا ہے, متعین غیر متعین کی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بالمقابل جو ہے اوپر تھا, ہے نا, 2 کلو چاول تھی, کس کی مثال ہے, یہ متعین کی مثال ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں کو میں یہاں پر لکھ دیا. اس کے بعد جو 5ویں قسم ہے صفت کی, صفت ضمیری. وہ ضمیری یعنی صفت ضمیری وہ ضمیریں ہیں جو صفت کا کام کرے. وہ ضمیریں یہ ہے, وہ
یہ، اس کے بعد کون، جو، کیا، ہے نا، جیسے، ہے نا، وہ لڑکا بیمار ہے. مثال میں کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکا بیمار ہے، تو وہ لڑکا بیمار میں کیا ہو گیا، وہ صفت ضمیری کی مثال ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کتاب پرانی ہے، یہ کتاب پرانی ہے، تو یہ کتاب میں کیا ہے، صفت، یہ جو ہے ضمیر ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گی، صفت ضمیری کی مثال. کون آدمی آیا تھا، تو کون میں جو ہے سوال پوچھ رہے ہیں، ہے نا، کون، تو کیا ہو جائے گی، یہ صفت ضمیری کی مثال ہو جائے گی. اگرچہ اس استفہام کی مثال ہو جائے گی، لیکن یہاں پر جو ہے پوچھا جائے ضمیری میں سے تو ضمیری ہوگی، یہ صفت میں سے تو ضمیری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جو کام کرو، ہے نا، جو کام کرو اچھی طرح سے کرو، تو جو کام کرو وہ کیا کرو، اچھی طریقے سے آپ کو کرو، تو اس میں جو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا چیز لے رہے ہو، کیا چیز میں جو ہے یہ کیا چیز جو ہے یہ کس کی مثال ہو جائے گی، آپ کی صفت ضمیری کی. ٹھیک ہے. تو یہ تھی جو ہے صفت کے 5 قسمیں اور اس کی تعریف. یہ اس میں سے بہت سارے سوالات آتے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے آپ دیکھ لیجیے. ابھی جو اسٹیٹ ہوا تھا ابھی 2025 میں، اس میں سے تو بھر کے جو ہے سوالات کیے گئے تھے. آپ جو یقین نہیں ہوگا تو جو ہے PYQ جو ہے نا، آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہو تو جو ہے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہے نا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے جو ہے یوٹیوب چینل کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ مدد بھی کریں، اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی رائے بھی دینی ہو تو آپ اپنی رائے سے ہمیں جو ہے نواز سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ.